اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا جی ہمارا اسلام. پروگرام میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مغا کا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک کی رات اجر لکھتا ہے. پھر کی رات کتنا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک کی رات اجر لکھتا ہے اور ایک کی رات احد پہاڑ جتنا ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، مطلب یہ کہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم ڈھیروں نہیں کہ آپ کے حصے میں آئیں گی. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے سوال شامل کرتے ہیں. آج کے سوال یہ ہے کہ بتائیے نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے کیے جاتے ہیں؟ نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے کیے جاتے ہیں؟ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک قاری صاحب آپ کو بار بار میٹھا ویڈیو دکھائے. مدیشے کی ناظرین پیارے بچوں، آج کے سوال ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. آج کے سوال یہ کہ نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے کیے جاتے ہیں؟ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام ہمارا اسلام.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا میرے ہر عیب کی گرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے الحمدللہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو
کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ اللہ پاک کو فرحان بھائی آپ کو بار بار میٹھے مندیاں دکھائے. بتیجے کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آئیں عربی سیکھیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیل بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ الحمد للہ رب العالمین. وکیف انت؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. تو رمضان بھائی آج بھی انشاءاللہ ہم جو یہاں بچے موجود ہیں ان کو بھی عربی سکھائیں گے، کیونکہ بچوں ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ آئیں عربی سیکھیں. اور جو ہمارے ساتھ بچے مدنی چینل پر موجود ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عربی سیکھ سکتے ہیں. اچھا بچوں، آج جو ہم عربی سیکھیں گے سیگمنٹ کے اندر، وہ کچھ الفاظ سیکھیں گے اور ان الفاظوں سے پھر ایک جملہ بنے گا. انشاءاللہ وہ جملہ بھی ہم عربی کے اندر بولنا سیکھیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر کتنی نمازیں روزانہ پڑھنا فرض کی ہیں؟ 5. انشاءاللہ. تو نماز کو اردو میں نماز کہتے ہیں. تو آج ہم سیکھیں گے کہ نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لفظ یہ ہو گیا. اچھا آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ نماز دین کا سکون ہے. نماز دین کا سکون ہے. سکون ہے یا ستون ہے؟ ستون ہے. ہاں ستون ہے یعنی پلر ہے. نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے. یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں آپ کو بھی ہم اسکرین پر کچھ الفاظ دکھائیں گے جو آج ہم سیکھیں گے کہ نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ستون کو یعنی پلر کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور دین کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو بچوں آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی. آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. اچھا دیکھتے ہیں کہ کس کو پہلے یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بالکل توجہ کے ساتھ، ہمارے غفران بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ہوس، ہمارے رمضان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب کو یاد کرنا ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے پیارے نبی ہیں. تو ان کی پیاری پیاری زبان ہم سب کو سیکھنی چاہیے. تو پیارے بچوں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسکرین پر کہ پہلا لفظ کیا ہے. جی دکھائیں. صلاۃ. بچوں کیا نام ہے؟ صلاۃ. نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں بچوں؟ صلاۃ. کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. کس کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاء اللہ، یعنی لفظ صلاۃ آپ کو یاد ہو گیا. چلیں دوسرا لفظ دکھائیں کہ دوسرا لفظ کیا ہے. عماد. بعض کا نام بھی ہوتا ہے عماد. تو عماد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستون، یعنی مضبوط. جس کا نام عماد ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا یعنی وہ مضبوط شخص ہو. پلر مضبوط ہوتے ہیں نا، گھر جو کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ پلر پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے. تو عماد کا مطلب کیا ہوا بچوں؟ مضبوط، ستون. اب دیکھتے ہیں کہ تیسرا لفظ کیا ہے. دین کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، دین تو عربی کا ہی لفظ ہے، اردو کے اندر بھی دین کہتے ہیں. تو پیارے بچوں پہلا لفظ کیا ہے؟ صلاۃ. صلاۃ. دوسرا لفظ کیا ہے؟ عماد ہے. اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اگر ہم ان تینوں الفاظوں کو جوڑ دیں، صلاۃ، ہاں اب جملہ جو بنے گا، کیونکہ گرامری لحاظ سے کچھ تبدیلی بھی ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. عربی کے اندر یہ جملہ کیسے بنے گا؟ جی دکھائیں. الصلاۃ عماد الدین. سب مل کے پڑھیں. الصلاۃ عماد الدین. الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے. سب مل کے بولیں. الصلاۃ عماد الدین. اچھا آپ لوگ اردو میں بولیں گے اور پھر آپ بچے یہاں بیٹھے ہوئے سامنے وہ اس کی عربی سنائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں آپ اردو میں بولیں. نماز دین کا ستون
ماشاء اللہ رمضان بھائی اب ان سے ہم اردو میں سنتے ہیں اور پھر یہ بچے بتائیں گے عربی کے اندر. جی آپ بولیں. ماشاء اللہ رمضان بھائی اگر آپ بھی غفران بھائی سے سن لیں. فرحان بھائی نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین. ماشاء اللہ جی. تو آج ہم نے 3 لفظ بھی سیکھے اور ساتھ میں ایک جملہ بھی سیکھا ہے. ماشاء اللہ پیارے بچوں اور بندش ہے کہ ناظرین نماز دین کا ستون ہے. یہ ہم نے آج سنا اور اس کے ورڈز پہلے یاد کیے, اس کے بعد جملہ پورا کیسے بنانا ہے یہ بھی ہم نے سنا. ماشاء اللہ فضیل بھائی سے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. فضیل بھائی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچوں اور بندش ہے کہ ناظرین آئیے آپ کی کچھ کالز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی میرا نام اسد ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اب پیارے پیارے رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے 2 سجدے کیے جاتے ہیں. کس مدنی چینل جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے کیے جاتے ہیں اور انہوں نے کیا جواب دیا اور ان کا جواب کیا ہے ماشاء اللہ. چلیں جناب نیکسٹ کال. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے 2 سجدے کیے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی کیا ہے جی ماشاء اللہ درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ارحم ہے اور میں کراچی سے ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. جی نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے کیے جاتے ہیں 2 اور جواب ان کا درست ہے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. ہوں فاطمہ تاریہ بنت نباس میں. پیارے پیارے رمضان بھائی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی 2. پیارے پیارے غفران بھائی آج مجھے یہ پوئم سنا دے. ایک دفعہ ایک جنگل میں شیر بہت بیمار ہوا. جزاک اللہ خیرہ. جی ماشاء اللہ غفران بھائی کے انداز بھی کچھ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ماشاء اللہ. جی انشاءاللہ کہیں اگر وقت مناسب ہوا تو پھر انشاءاللہ سنیں گے. پیارے بچوں اور بندش ہے کہ ناظرین باقی انہوں نے جواب دیا 2 اور ان کا جواب بھی کیا ہے درست ہے. جی آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور بندش ہے کہ ناظرین سیگمنٹ ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی کا. اور کیلنڈر ایکٹیویٹی کے سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ٹیم اے اور ٹیم بی ہمارے ساتھ جو ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں ٹیم اے پہلے جا کے ٹیم اے سے میں سوال کروں گا اور وہ جائیں گے سوال نمبر 1 کا جواب جیسے انہوں نے دینا ہے تو وہ جائیں گے. اور جو مطلب کیلنڈر ہے نا وہ آپ کے لیے آپشن ہے. آپ یوں سمجھیں میں نے سوال جو کرنا ہے اس کا آپشن آپ کے پاس موجود ہوگا. اس میں ایک درست جواب ہوگا باقی سارے غلط ہوں گے. تو آپ نے درست جواب لگانا ہے. اگر آپ کا درست جواب ہوا تو آپ کو پوائنٹ مل جائے گا. اگر آپ کا غلط جواب ہوا تو آپ کو 1 پوائنٹ بھی نہیں ملے گا, کوئی نمبر بھی نہیں کٹے گا, کوئی پوائنٹ بھی نہیں ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی جانب. چلیں جناب. حضرت اسماعیل علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں؟ جی کون جائے گا؟ آپ جائیں بیچ میں جائیں. جی غفران بھائی آپ کو یہ پویم یاد ہے؟ نہیں یار. چلیں سوال نمبر 1 کا جواب آخری والے کیلنڈر میں حضرت یعقوب علیہ السلام. جی آگے کریں. حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہی ہے جواب. سوچ لیں آپ نے کیا جواب دیا آپ خود بتا جاؤ. انہوں نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا جواب درست ہے. جی 1 مرتبہ دوبارہ بول دیں گے آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. آپ کا جواب درست ہو گیا. آپ نے اپنی ٹیم کو پوائنٹ دلوا دیا ہے. جی جناب ٹیم بی کس کو بھیجیں گے؟ ایسے ہی آئیں گے سوال بعد میں کروں. سوال بولوں. میزبان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جی آ جائیں. چلیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی کیا جواب دیا آپ نے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
صحیح بولیں, دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے, دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, کچھ ورڈ آپ مس کر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, اپنی جگہ پر جائیں گے. جی ٹیم اے, اب کس کو بھیجیں گے آپ لوگ؟ آ جائیں. سوال یہ, ذوالحج شریف کی کس تاریخ قربانی کا تیسرا دن ہوتا ہے؟ 6 9 6 3 2 2 19 12. جی کیا کہتے ہیں جناب؟ 12. سوچ لیں. جی میرا سوال یہ تھا, ذوالحج شریف کی کس تاریخ کو قربانی کا تیسرا دن ہوتا ہے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ 12. اور آپ کا جواب کیا لگتا ہے؟ درست ہے. کون کون کہتا ہے درست ہے بھائی؟ سب کہہ رہے ہیں درست ہے. جی جناب, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اب کون آئے گا؟ آ جائیں بھائی. جمادی الاخری کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ کوشش کریں جناب. رجب. بس آگے نہیں, یہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں رجب, اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے, جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین, سیگمنٹ ہے آسان سوالات کا, اور آسان سوالات کے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ نے دینا ہوتا ہے جواب. چلیں جناب پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین, جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین, سوالات ہوں گے اور آپ نے دینے ہوں گے جوابات. چلیں دیکھتے ہیں کون جوابات دیتا ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ فوراً جوابات دیں, اور اگر آپ کو آپشنس مطلب آپ کو چاہیے تو پھر آپ بتائیں گے آپشن چاہیے تو آپ کو آپشنس بھی مل جائیں گے. چلیں جناب, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا نام ہے جس کا پیارا نام امین کہ کیا میننگ ہے؟ عزت کرنے والا. سوچ لیں, آپشنز دوں. امانت دار, سچا, یا فیصلہ کرنا. امانت دار. انہوں نے پہلے کہا تھا عزت کرنے والا, پھر کہا امانت دار. اب کون سا جواب رکھیں آپ بتا دیں. امانت دار. امانت دار, اور جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال بتائیے, حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ آپشن دو. روح قبض کرنا, سور پھونکنا, رزق پہنچانا. جی سور پھونکنا. سوچ لیں. کہہ رہے ہیں سور پھونکنا, آپ کوئی مختلف جواب دیں گے؟ نہیں یہی جواب دیں گے. مائک دیں تو صحیح. جی سور پھونکنا. واقعی میں یہ جواب ہے؟ کون کون کہتا ہے یہ جواب ہے؟ آپ لوگ کیوں اٹھا رہے ہو بھائی؟ جی ٹیم اے میں, ٹیم بی میں تقریباً سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سور پھونکنا جواب درست ہے, اور آپ لوگوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال بتائیے, 29واں پارہ قرآن پاک کی کس سورت سے شروع ہوتا ہے؟ ایسے کیا بتا رہے ہو بھائی؟ صبر کے ساتھ بتایا کریں, تھوڑا سا مائک آ جائے ہاتھ میں پھر بتا دیا کریں بھائی. ان کو دیں ذرا مائک, انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. سورہ ملک. سورہ ملک. آپ جواب دیں گے؟ سورہ ملک. سورہ ملک. نیچے بھی دینا مائک. جی سورہ ملک. جی انہوں نے جواب دیا سورہ ملک. قرآن پاک کا 29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کون سی مخلوق زمین پر رہتی تھی؟ آپشن: فرشتے, انسان, جنات. جی جنات. سوچ لیں. جی میرا سوال یہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کون سی مخلوق
زمین پر رہتی تھی؟ جنات. جنات کہنا بھائی. یہ جنات. فرشتے نہیں. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. تھوڑا سا واپسی سوچ. یہ سوچ لیا. انسان نہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں تینوں اللہ پاک کی مخلوق ہے. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل کون سی مخلوق, اللہ پاک کی کون سی مخلوق زمین پر رہتی تھی؟ جنات. جی ماشاء اللہ, ان کا جواب کنفرم ہے, جواب میں ماشاء اللہ انہوں نے جواب دیا جنات, اور ان کا جواب میں نے بہت کوشش کی مگر یہ ڈسٹرب نہیں ہوئے اور اپنے جواب سے نہیں ہٹے, اور ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. اگلا سوال بتائیے, کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جی دعا. دعا. جی دعا. دعا. جی دعا. جی کون سی دعا؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جی بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. اب میرا آپشن سنیں آپ. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تسبیح فاطمہ. آپ کیا جواب ہوگا؟ تسمیہ. تسمیہ. جی تسمیہ. آپ تو دعا کہہ رہے تھے, اب سے سب سے پہلے پوچھا تھا نا, آپ دعا کہہ رہے تھے بھائی, تو دعا نہیں ہے. تسمیہ. تسمیہ دعا نہیں ہے. چلیں بھائی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تسمیہ. جی تسمیہ. تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اگر آپشن لینے کی عادت بن جائے تو کیا ہوگا, آسانی ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ جواب دینا ہو, کچھ جواب بنتا ہو. چلیں جناب, ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی اگلا سوال, نیکسٹ کوشچن بتائیے, قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو بھیجا؟ قوم سمود یہ ایک قوم ہے, اس کی جانب اللہ پاک نے ہدایت کے لیے کس نبی علیہ السلام کو بھیجا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام. جی حضرت صالح علیہ السلام. ایک ایک کر کے بتائیں گے. جی حضرت صالح علیہ السلام. جی حضرت صالح علیہ السلام. جی حضرت صالح علیہ السلام. جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ آپ بھی بتائیں نا, آپ بھی اپنی آواز سنائیں تھوڑی سی ہمیں. حضرت صالح علیہ السلام. جی آپ بھی آواز سنا دیں اپنی. جی جناب. حضرت صالح علیہ السلام. جی اب سب سے میں نے کیوں سنا یہ بتائیں, میں نے آپ سب سے کیوں سنا؟ کیا غلطی کی آپ لوگوں نے, یا کوئی غلطی نہیں کی؟ غلطی نہیں کی. اچھا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں صالح, میں کہہ رہا ہوں صالح. صالح ہے. جی اب کیا غلطی کی آپ لوگوں نے؟ جی چلیں جناب, حضرت صالح علیہ السلام ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بتائیے, آخری سوال ہے آپ سے, کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے زمزم کا چشمہ کس شہر میں پھوٹا؟ مکہ شریف. جی مکہ شریف. مکہ شریف. سوچ لیں, مدینہ شریف میں نہیں ہے. مکہ شریف. انہوں نے کہا مکہ شریف, اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آخری دن, وہ آخری سوال, کس دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا؟ وہ کون سا دن ہے جس دن جہنم کو نہیں بھڑکایا جاتا؟ جی جمعے کے دن. ارے بار پہلے آپ ہی سنیں گے. جمعے کے دن. جی جمعے کے دن. جمعے کے دن, اور جمعہ دنوں کا سردار ہے ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین, سوالات ہوئے اور انہوں نے دیے جوابات, اور ماشاء اللہ اچھے اچھے جوابات دیے, اور ان کی کوشش ہے مرحبا. آئیے غفران میں کی جانب بڑھیں گے. غفران میں آپ سے کوئی بھی پویم اگر آپ کو یاد ہو, جو آپ نے پڑھی ہے, اتنی ساری پڑھی ہیں, اب آپ کو کوئی بھی یاد ہو. جی کالر نے فرمائش کی تو آپ پوری تو کرنی پڑے گی, چلیں والی نہیں تو کوئی اور صحیح, چلیں آپ وہ سنا دیں. ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا, ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا, دوڑتے دوڑتے بکری کے بچے سے آگے نکل گیا, راستے میں نہ ملو, ہرن کا بچوں سے بھی پیچھے چھوڑ گیا.
قریب ہی ایک نالا بہ رہا تھا، ہرن کے بچے نے چھلانگ لگائی اور نالا پار کر لیا، مگر آگے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، ہرن کے بچے کا پاؤں اس سے ٹکرایا اور وہ گر پڑا، درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، بندر نے دیکھا تو قریب آ کر اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا، ہرن کا بچہ اور زور سے رونے لگا، بھالو آیا، اس نے ہرن کے بچے کو اٹھایا، لیکن اس نے رونا بند نہیں کیا، اتنے میں اس کی امی آ گئیں، انہوں نے کہا بیٹا چلو ہم اس گندے پتھر کی پٹائی کریں گے، تم چپ ہو جاؤ، وہ بولا امی ایسا نہیں کیجئے گا، پتھر بھی رونے لگا، اس کی امی ہنس پڑی اور اسے پیار کرنے لگی اور وہ بھی ہنس پڑا۔ ماشاءاللہ، چلیں جناب بہت ہی خوب انداز میں پویم پڑھی گئی ہے، چلیں ماشاءاللہ آپ جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، جس چینل کا نام ہے کڈز مدنی چینل، اس چینل پہ یہ پویمز اس طرح کی اپلوڈ کی جاتی ہیں، آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی آ کے سبسکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ الکریم، اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے اور نوٹیفیکیشن وہ ایک آپشن ہوتا ہے وہ اگر آپ آن کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ کو آپ سب سے پہلے حاصل کر پائیں گے۔ پیارے بچوں اور کچھ مدنی کے ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب، جی کال پلے کریں گے۔ میرا نام محمد انوار رضا طاری ہے۔ پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے نماز کی ہر رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، چلیں جناب ان کا جواب کیا ہو گیا آگے؟ ماشاءاللہ، جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حمزہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین۔ آئیے ایک مرتبہ پھر بھی ہم بھی اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد زہرا، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو 4 زبانوں میں مدنی مقصد سناؤں گا۔ 4 زبانوں میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ I must try to reform myself and the people of entire world inshallah azawajal. Alayya muhawalatu islahi nafsi wa jamihi munasib alam inshallah azawajal. مینوں اپنے اور سارے دنیا دے لوکاں دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ azawajal۔ ماشاءاللہ، 4 زبانوں میں انہوں نے مدنی مقصد سنایا۔ کون کون سی زبانیں تھی؟ کسی کو پتا ہے؟ اردو، انگلش، پنجابی، سندھی، پنجابی تو نہیں تھی، سندھی تھی، وہ پنجابی تھی۔ چلیں جناب، پنجابی تھی۔ چلیں پیارے بچے اور کچھ مدنی کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے، جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچے اور کچھ مدنی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حساب کتاب کا، اور حساب کتاب کے سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پلس یا مائنس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی دینی منفیت یا اسلامی نسبت بتانی ہوتی ہے۔ چلیں جناب، ٹائم تھوڑا کم ہے اور جلدی جلدی کرنی ہے۔ چلیں جناب، کون آئے گا ٹیم میں سے؟ جی آ جائیں۔ ایک جواب لگانا ہے، یا تو پلس کر کے بتانا ہے یا پھر اسلامی نسبت بتانی ہے۔ پلس کر کے لگائیں گے آپ، جائیں۔ آپ کے پاس آپشن موجود ہے باسکٹ میں، جی۔ جی آپشنز ان کو جو دکھ رہے ہیں وہ ان کی نظروں کے سامنے ہیں اور ان کو یہ کرنا ہے کہ جلدی جلدی آپشن ڈھونڈ کے بتانا ہے۔ جی چلیں جناب، جی 6 + 20 کیا جواب بنے گا یہ بتائیں گے۔
جی ٹیم اے کے پارٹیسپینٹ ہیں 26 انہوں نے جواب دیا اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. 26 آپ کا جواب درست ہے. جی وہ اب دوسرا بچہ آگے کرے گا. جی چلیں کون آئے گا اب دینی نسبت بتانے؟ جی آ جائیں. جی 26 کیا اسلامی نسبت بنے گی یہ بتانا ہے. 26 جی جلدی کریں گے تھوڑا جلدی جلدی دیکھیں کیا لگتا ہے ان کو. جی 2-3 میں شاید یہ کنفیوز ہو گئے ہیں کیا کریں گے یہ. قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مذکور نام کتنے ہیں؟ سوچ لیں. یہ کہہ رہے ہیں 26 اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. جی ٹیم بی کس کو بھیجیں گے آپ لوگ؟ آ جائیں بھائی. 1+3 اتنا آسان سوال. جی انہوں نے لگایا 1+3 کو 4 اور اوپر کا حساب کتاب گرا دیا. جی چلیں لگا دیا وہ بھی. اپنی جگہ پر آئیں گے. 4 انہوں نے جواب دیا اور 4 ان کا جواب درست ہے. 4 کی اسلامی نسبت بتانے جائیں گے ہمارے آخر والے بھائی. یہ بڑے جذباتی ایسا یہیں سے جواب دے دیں بھائی ان کو آ رہی ہو. جی جی چلیں. جی انہوں نے جواب دیا سورہ اخلاص میں آیتیں کتنی ہیں؟ 4. ماشاءاللہ اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین آج کا سوال یہ ہے کہ نماز کی حرکات میں کتنے سجدے کیے جاتے ہیں اور جواب ہے 2. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو 5 نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی شہادت عطا فرمائے. مدرسے کے ناظرین اور پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا